بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي آمين ثم آمين. اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہے ہیں، ایڈریسنگ عیسیٰ، او عیسیٰ علیہ السلام، indeed I will take you and raise you to myself. انی متوفیک، بے شک میں تمہیں لے لوں گا، پورا کا پورا لے لوں گا، قبض کر لوں گا. اچھا، متوفی کا وفا سے ہے، وفا یا اس کا روٹ ہے کسی بھی چیز کو پورا لے لینا. توفا تین طریقے سے سمجھا گیا ہے. نیند میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا شعور یا ہمارا انٹلیکٹ یا ہماری تھاٹ پروسیس وہ لے لی جاتی ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہے موت، ٹھیک ہے، وفات آپ کہتے ہیں، وفات پا گیا. اس میں جسم یہاں رہ جاتا ہے اور روح قبض کر لی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہے with body and soul which is what happened with عیسیٰ علیہ السلام. جسم بھی لے لیا گیا، روح بھی لے لی گئی. اب اگین متشابہات، وہ اس وقت کہاں ہیں، وہ کس حال میں ہے، واللہ عالم. جو معراج کے موقع کی the night of ascension جو حدیث ہمیں ملتی ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور جسم اور روح کے ساتھ موجود ہیں. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی and I will lift you, raise you to myself. میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک کر دوں گا تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. ان لوگوں نے اتنی تکلیف دی تھی تو ان سے دور کر کے پاک کر دوں گا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور بنا دوں گا، بڑی غور طلب بات ہے آج کی ہسٹری کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں یہ چیزیں بتا دی ہیں. اور بنا دوں گا، رکھوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، میننگ the Christians، غالب ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک، میننگ the Jews. ٹھیک ہے. یہاں پر جو بات کی گئی ہے، those I will clean you of those who rejected you and exalt your followers above the disbelievers until the day of resurrection. تو ابھی اگر ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس اتنا پاور ہے، اتنی پوزیشن ہے، یاد رکھیں دوسروں کی سپورٹ سے ہے، خود ان themselves ان کے پاس پاور نہیں ہے، اور ہمیشہ انہیں کرسچنز کی سپورٹ لینی پڑتی ہے اپنی نیڈز کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کبھی جوز کو بہت کوئی کنسولیڈیٹڈ پولیٹیکل پوزیشن دنیا میں نہیں ملی ہے. فتنہ کریٹ کیا ہوگا. اینڈ بائی دا وے بائی جوز آئی ڈو ناٹ مین دا جنرل جوز، آئی مین دا زائنسٹ جوز جو کہ دین کے خلاف ہیں یا کہ حق کے خلاف ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور سازشیں چلتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے. یہود میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو اس وقت انسانیت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور غزہ کے معاملے میں بھی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، فتنہ کریٹ کرنے کی کوشش کی. آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر اتنا زیادہ ہر دور میں انہیں نکالا گیا ہے، ان کی رسپیکٹ ختم ہوئی ہے.
مگر ان لوگوں نے بات نہیں مانی، تو اس کی بات کی گئی ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تم کو لوٹ کا آنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تم سب کے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان معاملات میں جن میں تم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ now is addressing humans and saying, then to me is your return, then I will judge between you in that in which you used to dispute. تو Jews, Christians, Muslims, non-Muslims, mushrikeen, everyone has to return to Allah subhanahu wa ta'ala. Do remember یہاں particularly context کیا ہے؟ About عیسیٰ علیہ السلام ان تین گروپس کے بھی different views ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کیا انہیں کروسیفائی کر دیا گیا تھا اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہوئے، کرسچنز کا یہ بلیف ہے، اور پھر انہیں اٹھایا گیا، کیا انہیں مار دیا گیا تھا، اور ہمارا مسلمانوں کا بلیف یہ ہے کہ ان کو ود باڈی اینڈ سول اٹھا لیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ فرمائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. Those who are disbelievers will be punished with severe punishment in this world and the hereafter. They shall have no helpers. دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے سزا ہی سزا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا بیہیویئر کیا، حق بات کو نہیں مانا۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے، اور ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں دنیا میں ہم ہر چیز میں، ہر سچویشن میں مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. As for those who believe and do good deeds, Allah will pay them their full reward. یہاں پر پھر وہی روٹ آیا ہے، فَيُوَفِّيهِمْ، پورا پورا نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا ایمان والوں کو، اللہ انہیں ان کا پورا صلہ دے گا، اور اللہ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے، پسند نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ کلیئر بتا دیا گیا دو طرح کے لوگ ہیں، ان کے دو طرح کے عمل ہیں، انہوں نے دو طرح کی پاتھس چوز کی ہیں، اور دو طرح کے پھر انجام ہے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہے جو سناتے ہیں ہم تم کو آیات میں سے اور تذکرہ پر حکمت، یعنی حکمت کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ اور پھر حکمت کی بات کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالی کمپیرزن کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے ساتھ، جو شروع میں آپ کو بات بتائی گئی تھی، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک آدم کی طرح سے ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو کریٹ کیا۔ خلقہ من تراب، اسے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر اس کے لیے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام had no parents، عیسیٰ علیہ السلام at least had a mother۔ سو اللہ کا جب حکم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کن فیکون، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو عالم امر اور خلق کا جو کمبینیشن یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رب نے فیصلہ کیا کن کا، فیکون، تو وہ چیز ہو گئی۔ الحق من ربک، یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ The truth from your Lord, so do not be of those who doubt. Al-Haqqu min Rabbik, Rabbik mein ka is telling you that singular pronoun, male pronoun, and second person pronoun کی بات ہو رہی ہے ضمیر کی، اگر گرامر کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی شک تھا ہی نہیں، تو پھر ان سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر ہر اس شخص کو کہا جا رہا ہے جو قرآن کی یہ آیات پڑھ رہا ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بس جو کوئی حجت کرے، جھگڑا کرے آپ سے اس کے بارے میں، اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم میں سے، فَقُلْ تَعَالَوْا، تو ان سے کہو آؤ، نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا، اور اب ہماری عورتوں کو، وَنِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں، وَأَنفُسَنَا، اور ہم خود، وَأَنفُسَكُمْ، اور تم خود،
ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ کے جھوٹوں پر. Now this آیا نمبر 61 is آیت مباہلہ and it's about a specific situation. اور مباہلہ کہتے ہیں when two parties dispute اور argument decisive نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ کو بتایا گیا تھا کہ نجران سے وفد آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک کرسچن ڈیلیگیشن آیا تھا، ان سے یہ بات ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں یہ ہو رہا ہے جب دو پارٹیز ڈسپیوٹ کرتی ہیں کسی چیز پر، ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں، اور آخر میں جو بھی بات ہے اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا، تو پھر دونوں ہی اللہ ہی کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو، اور اس میں وہ اپنی فیملیز کو بھی شامل کرتے ہیں. جب یہ مباہلہ ہوا تو 70 لوگ نجران کے وفد میں آئے تھے. there were 70 people in the delegation from نجران. and then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مباہلے میں لے کر گئے اپنی فیملی کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیڈیٹ فیملی ہے. کہا جاتا ہے جب کرسچن جو علماء تھے نا، the scholars, when they looked at آپ صلی اللہ علیہ وسلم and his family, they said, one of them said, I see faces that if they pray mountains would move. تو وہ چہروں سے پہچان گئے کہ حق ہے. اچھا سیڈ بات یہاں پہ کیا ہے، ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے. Finally they did not take up the offer of the مباہلہ، they chickened out, but they agreed to give جزیہ. جزیہ ہوتا ہے جو ایک ٹیکس نان مسلمز دیتے تھے اس زمانے میں. So they could live peacefully within the domain, the areas that were under the domain of Islam, they could live peacefully. مدنی سورہ ہے اور اس حوالے سے بات کی گئی ہے. اور جزیہ لینے کے لیے، وہ ٹیکس لینے کے لیے کس صحابی کو بھیجا گیا تھا جن کو امین الامت کا ٹائٹل دیا گیا؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح. یہاں پر بات مباہلہ کی ہو گئی. اللہ تعالیٰ یہ قصے ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ ان ھذا لہو القصص الحق، verily this is about absolutely true explanation. یہ سچے قصے ہیں، یقیناً یہ ہے ہی بالکل سچا بیان. وما من الہ الا اللہ. پھر بات کہاں آ کے رکی؟ اور یاد رکھیں کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا اور بنایا ہے. بار بار توحید کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا ایک ہونا کہا جا رہا ہے. وما من الہ الا اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ is almighty, all wise. He has his wisdom in what he does and what he chooses to do. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں، یہ مڑ جائیں، یہ حق بات سے ٹرن کر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو یقیناً اللہ خوب جانتا ہے مفسدین کو. So one may pretend to be on the correct path, but Allah subhanahu wa ta'ala knows what is happening inside the hearts. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں فساد کرنے والوں کو. یہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہی آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.